الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہو امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ضلالت، جہالت اور تمام قسم کے خرافات سے مبرہ ہے۔ شریعت مطہرہ میں، دین اسلام کی تعلیمات میں جتنے بھی دلائل اور براہین ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ دین اسلام کی تمام تعلیمات اپنی پایہ تکمیل تک پہنچ چکی ہیں۔
اور یہ دور نبوت میں ہی ہو چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے گواہ ہیں۔ دین اسلام میں کسی بھی قسم کی بدعات اور خرافات یا رسم و رواج ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دین اسلام اللہ کی وحی کا نام ہے۔ بدعات و خرافات لوگوں کی اپنی خواہشات کا نام ہے۔ اللہ کے دین میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ مکمل ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اور دین اسلام کی وہ تعلیمات ہر دور کے لیے ہیں۔ دین اسلام میں کسی بھی شخص کو ایک نقطے کا اضافہ کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ دین سے ہٹ کر جو اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں وہ دن بدن قسم قسم بدعات و خرافات اور نئے نئے حربے اور طریقے استعمال کر کے شیطان کے پیروکار بن کر لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے کوشاں ہیں۔ جو صحیح راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں اس کو آپ کوئی بھی نام دے لو، وہ شیطان کا راستہ ہے۔ جو صراط مستقیم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا ہوا راستہ ہے، جس پر چلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام۔ بعد میں آنے والے لوگ اگر اسی راستے پر چلیں گے جو صراط مستقیم ہے، جو صرف قرآن و حدیث کا راستہ ہے، یہ بہترین راستہ ہے۔ اس راستے سے ہٹ کر اگر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے وہ صراط مستقیم نہیں ہے، وہ راستہ جنت کی طرف نہیں جاتا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے پیروکاروں کا راستہ نہیں، بلکہ وہ شیطان کا راستہ ہے، وہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ جو اس پر چلے گا اس کی منزل جنت نہیں ہوگی بلکہ جہنم ہوگی۔ اور جو شیطان کا راستہ ہے جب وہ جہنم کا ہے تو وہ چلنے والا کیسے یہ خیال کر سکتا ہے کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں؟ وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اہل ایمان کی جو اصل منزل ہے وہ اللہ کی جنت ہے، اور سب اسی کے متلاشی ہیں، اسی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ جب تک یہ کوشش صحیح نہیں ہوگی آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے عرب کے معاشرے میں لوگوں کے جو عقائد اور نظریات تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے آ جانے کے بعد جن جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا انہوں نے اپنے باطل عقائد کو چھوڑ دیا، ان نظریات کو چھوڑ دیا جو دین کے مخالف تھے۔ جب ان کو صحیح چیز کا علم ہو گیا انہوں نے اپنے عقائد و نظریات کو ٹھیک کر لیا۔ مگر آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں، کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں مگر ہمارے بھی عقائد و نظریات اسی طرح کے ہیں جس طرح کے دین اسلام کی تعلیمات سے پہلے دور جاہلیت کے اندر رہنے والے لوگوں کے تھے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو صحیح علم ہے
عقیدہ توحید کا، جن کو صحیح علم ہے صحیح عقیدہ توحید اور دین اسلام کے متعلق صحیح تصور کا۔ ورنہ لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو باتوں کو سن کر ماننا شروع کرتے ہیں، جن کی تحقیق نہیں ہوتی، لوگ پڑھتے نہیں ہیں، سنتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ عقیدے میں خرابی جہاں جہاں پائی جاتی ہے، ان میں سے کچھ خرابیاں اسلامی مہینوں کے متعلق لوگوں کے تصورات ہیں۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ ہے جو ابھی گزر رہا ہے۔ مسلم معاشرے میں اس مہینے سے متعلق بھی لوگوں کے عقائد اور نظریات ٹھیک اور درست نہیں ہیں۔ کہاں کہاں خرابی ہے، ان کی اصلاح کیسے ممکن ہے، آج کی ہماری گفتگو میں اسی پر بات ہوگی۔ سب سے پہلے اس بات کو جان لیجئے، اسلامی مہینوں میں سے دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ، دور جاہلیت میں اس کے بارے میں لوگوں کا کیا نظریہ تھا، وہ کہاں غلط تھے۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں دور جاہلیت کے حوالے سے، تو پتہ چلتا ہے ماہ سفر سے متعلق عرب کے معاشرے میں لوگوں میں دو غلط نظریے پائے جاتے تھے۔ سب سے پہلا یہ کہ وہ اس مہینے کو یعنی سفر کے مہینے کو اپنی مرضی سے آگے یا پیچھے کر لیتے تھے۔ محرم کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ سفر کا مہینہ۔ سفر کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے وہ اعلان کرتے تھے کہ یہ جو ابھی مہینہ آئے گا ہم اس کو سفر کا مہینہ نہیں مانتے، ہم اس کو کوئی اور مہینے کا نام دیں گے۔ مثال کے طور پہ سفر کے بعد ربیع الاول ہے تو کہتے کہ ابھی ہم اس مہینے کو سفر کا مہینہ نہیں بلکہ ربیع الاول کا سمجھیں گے، اور وہ اعلان کر دیا کرتے تھے مہینے کو آگے یا پیچھے کرنے کے لیے۔ یہ ان کی مرضی پر منحصر تھا، وہ جیسے چاہتے وہ کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ دور جاہلیت تھا، جاہل قوم ہے، نظریات جاہلانہ ہیں، عقائد اور نظریات بالکل ٹھیک نہیں ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا، نبوت عطا فرمائی، جہاں بہت ساری خرابیوں کی اصلاح کی گئی، وہاں پر عرب کے معاشرے میں رہنے والے ان لوگوں کے عقائد اور نظریات کی تردید کی گئی اور حکم دیا گیا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ یہ جو لوگ عقائد و نظریات کی خرابی والے ہیں یہ کفر پہ چل رہے ہیں، مگر اسلامی مہینوں کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر کے یہ کفر کے اندر اور بھی اضافہ کر رہے ہیں، اپنی مرضی کر کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے اپنے کفر کے اندر اور اضافہ کر رہے ہیں۔ مہینے کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ان مہینوں کی ترتیب کس نے بتائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جب یہ مہینے اللہ نے بنائے تو اللہ کی جیسے مرضی ہے اس نے ویسے بنائے۔ اگر کوئی شخص ان میں اپنی مرضی سے رد و بدل کرتا ہے، ان کو آگے پیچھے کرتا ہے، تو گویا وہ اللہ کے فیصلے کو نہیں مان رہا، وہ اللہ کی مرضی کو پسند نہیں کر رہا، وہ اپنی مرضی کو دخل دیتا ہے، اپنی مرضی کو دخل دے کر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ دوسری چیز، عرب کے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ یہ دور جاہلیت کی بات ہے، یہ عرب کا معاشرہ ہے، اور عرب کے معاشرے میں لوگوں کا جو نظریہ تھا سفر کے مہینے کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان کے عقائد و نظریات کی اصلاح فرمائی، ارشاد فرمایا وَلَا طِيَرَةَ وَلَا سَفَرَ،
تمہارے عقائد و نظریات کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ تم اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہو جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور تم بدشگونی لیتے ہو، اس بدشگونی کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دین اسلام کے اندر ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آگے چل کے آپ کو بتائیں گے بدشگونی کے حوالے سے بھی، اور یہ بدشگونی کا جو عقیدہ ہے یہ بہت پرانا چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے جاہل ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے، اور بسا اوقات وہ اس مہینے میں سفر بھی نہیں کرتے تھے، رک جاتے تھے کہ سفر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو ہم کہیں جائیں گے نہیں، کوئی سفر نہیں کریں گے، کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی نقصان ہو جائے، ہو سکتا کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ اس مہینے کو وہ منحوس سمجھتے تھے، اور ماہ سفر کے اندر کسی طرف سفر بھی نہیں کرتے تھے، اور ماہ سفر کو منحوس سمجھنا یہ بدشگونی کی جنس ہے جس سے شریعت نے منع کیا۔ اور کیا یہ ماہ سفر واقعی منحوس ہے کہ جیسے عرب کے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کا عقیدہ تھا؟ اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے، اس مہینے کے متعلق لوگوں کے عقائد اور نظریات جو دور جاہلیت میں تھے، دین اسلام کی تعلیمات آنے کے بعد آج کے دن تک بھی لوگوں کے عقائد کی صحیح درستگی نہیں ہو سکی، صحابہ کرام کے علاوہ، کیونکہ ان کی تربیت تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، لیکن بعد میں آنے والے لوگ دین سے کتنا قریب ہیں کہ آج بھی وہی عقائد و نظریات ہم لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ہم مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، مگر ہماری صحیح تربیت ہو نہیں سکی، ہمارے بھی وہی عقائد و نظریات جو دور جاہلیت کے اندر ان لوگوں کے تھے جو دین اسلام کی تعلیمات سے دور تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی، کن الفاظ میں؟ آپ نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامہ ولا سفر۔ یہ بات ارشاد فرما کر کئی ساری چیزوں کی آپ نے تردید فرما دی اور ان کو گنوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی مرضی کے بغیر ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اللہ کی مرضی کے بغیر جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ لیکن ہمارا عقیدہ نظریہ کیا پایا جاتا ہے؟ ہم تو کسی بیمار کے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں ہیں، ہم تو کسی کا چھوڑا ہوا پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیتے، آج کے دور کے اندر ہم کسی کے قریب ہو کے بات بھی نہیں کرتے۔ کیا عقیدہ ہے؟ اس کی بیماری اس کو لگ جائے گی۔ یہ نظریہ کن کا ہے؟ سارے مسلمانوں کا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایسا ممکن نہیں ہے جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ اور آپ کے دور نبوت میں ایسا ہوا، ایک شخص نے اپنے اونٹوں کو باڑے میں سے نکالا، ان کو چراگاہ کی طرف بھیج دیا اور ایک اونٹ کو باڑے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ ایک اونٹ تو نے باڑے میں بند کر دیا، باقی سارے نکال دیے، اس کو کیوں تو نے بند کیا؟ کہا اس لیے اس کو خارش کی بیماری ہے، اس لیے اس کو الگ کیا کہ اس کی خارش ان کو نہ لگ جائے۔ آپ نے فرمایا تو یہ بتاؤ اس کو کہاں سے لگی ہے؟ اس کو کہاں سے لگی ہے؟ اس کو اللہ نے لگائی ہے نا۔ اللہ چاہے گا تو ان کو بھی لگے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں لگے گی۔ یہ عقیدہ مسلمان کا۔ اور ہمارے معاشرے میں لوگوں کا عقیدہ نظریہ اتنا کمزور ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بیماری اس کو لگ جائے گی، نہیں لگتی جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ اور اگر اللہ نے آپ کے حق میں بیماری لکھی ہے، آپ اس بیمار شخص سے ملتے بھی نہیں ہیں تو بیماری آپ کو لگے گی۔ جیسے اس اونٹ کو خارش لگ گئی، کہاں سے لگی؟ اللہ نے لگائی۔ وہ تو کسی دوسرے اونٹ سے جا کر نہیں ملا نا، خارش والے سے، اللہ کے حکم سے لگی۔
جب اللہ چاہے گا تو لگے گی، کہیں ہو یا نہ ہو۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی تردید فرما دی جو لوگ سمجھتے ہیں ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا عدوہ، بیماری متعدی نہیں ہوتی، ادھر سے ادھر ٹرانسفر نہیں ہوتی، ہاں اللہ چاہے گا تو ہوگی۔ آگے فرمایا ولا طیرہ، نہ ہی بدشگونی جائز ہے، شگون لینا۔ ایک بندہ سفر کے لیے نکلتا ہے اور وہ پرندہ لے کر اڑاتا ہے، اگر پرندہ دائیں طرف گیا تو سمجھتا ہے کہ میرا سفر اچھا گزرے گا، اور پرندہ بائیں طرف گیا تو سمجھتا ہے کہ میرا سفر اچھا نہیں گزرے گا۔ یا کوئی چیز پھینکتا ہے، ادھر گری دائیں طرف تو اچھا شگون، بائیں طرف تو برا شگون، یہ تو بدشگونی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگوں کے غلط عقائد و نظریات کا حصہ ہیں، دین اسلام نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی۔ آپ سفر پر جاتے ہیں، اگر سفر میں کوئی حادثہ ہونا آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے تو وہ ہو کے رہے گا، چاہے آپ کے پرندے دائیں طرف اڑتے رہے۔ اور اگر آپ کی قسمت میں کوئی ایسا حادثہ نہیں لکھا ہوا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ فرمایا اس بات کو پلے باندھ لو، اگر اللہ نے تمہارے حق میں کوئی نفع لکھا ہوا ہے، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کیوں؟ اللہ نے نقصان نہیں لکھا۔ اور اگر اللہ نے تمہارے حق میں کوئی نقصان لکھ دیا ہے، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہ عقیدہ ایک مسلمان کا ہے۔ آگے ارشاد فرمائے کہ ولا ہامہ، اور نہ ہی الو جو ایک پرندہ ہے اس میں کوئی نحوست ہے۔ جتنے بھی پرندے ہیں سارے اللہ نے بنائے ہیں۔ بعض لوگوں کا عقیدہ نظریہ الو کے بارے میں ہے، کیونکہ جادو کے عمل کے اندر زیادہ ذکر اسی پرندے کا ہوتا ہے، الو کا، الو کی کھوپڑی، الو کا گوشت، الو کا جگر، الو کا فلاں۔ اس پرندے کو اتنا بدنام کر دیا کہ اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر کے قریب کوئی درخت ہے یا کسی کے گھر کی چھت یا منڈیر پر اگر یہ الو بیٹھا ہوا نظر آئے، بولتا ہوا سنائی دے، تو سمجھو اس پر کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی۔ یہ عقیدہ کن کا ہے؟ دور جاہلیت کے اندر رہنے والے جاہلوں کا، مگر آج کے پڑھے لکھے معاشرے کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی، فرمایا ولا ہامہ، ایسی کوئی نحوست نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پرندے ہیں، کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، کہیں بھی بول سکتے ہیں۔ فرمایا جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں یہ اپنی اپنی زبانوں میں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، مگر تم نہیں سمجھتے ہو کہ یہ کیا بول رہے ہیں، حقیقت میں یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم ان کی زبان نہیں سمجھتے ہو۔ آگے ارشاد فرمائے کہ وَلَا سفر، اور ماہ سفر منحوس بھی نہیں ہے۔ تم جو کہتے ہو کہ اس میں نحوست ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ مہینے اللہ نے بنائے ہیں، اور ان مہینوں کو جب اللہ نے بنایا تو ان میں نحوست کہاں سے آ گئی؟ آج کے معاشرے میں عقائد و نظریات کے اعتبار سے اس حدیث کے تناظر میں ہم تھوڑا سا جائزہ لیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ کتنا کمزور کہ جی ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے اور پوری قوم اسی کی لپیٹ کے اندر ہے۔ یہ حالیہ ادوار ابھی تک چل رہے ہیں، ایک کی بیماری دوسرے کو لگ رہی ہے، بڑے پیمانے پہ ڈرامہ چل رہا ہے دین اسلام کی تعلیمات کی مخالفت کرنے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، اور دنیا ساری کے ساری جھوٹ پہ اکٹھی بھی ہو جائے تو پیغمبر کی بات تب بھی سچی ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ بیماری لگے گی تو اللہ کی مرضی سے، ورنہ پورا ملک بند کر دیا جائے، لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے، اپنی مرضی کریں گے، ان کے کیا مقاصد ہیں ان کو حاصل ہوں گے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ گویا کہ اللہ کی مرضی سے آپ نے فرمایا، اور آپ کی بات دین ہے، اور اللہ کا دین قیامت تک کے لیے سچا ہے۔ دوسری چیز بدشگونی۔
بدشگونی کو دوسرے تناظر میں آپ دیکھیں، موجودہ حالات کے اندر آپ کا کبھی جانا ہو صدر کی طرف، وہاں فٹ پاتھوں پر لوگ بیٹھے ہوئے طوطے لے کے، اور آپ کے ہاتھ کو دیکھ کر آپ کو بتائیں گے آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ کے ہاتھ کی لکیروں کو چیک کر کے آپ کو بتائیں گے آپ کی قسمت میں کیا ہے۔ مگر فٹ پاتھ پر بیٹھے بیٹھے زندگی گزر گئی، اس کو آج تک اپنی قسمت کا حال پتہ نہیں چلا کہ میری قسمت میں کیا ہے۔ اگر ان کو قسمت کا اتنا ہی معلوم ہوتا تو آج یہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اور ان سے بندہ پوچھے جن کے ہاتھ ہوتے ہی نہیں ہیں، ان کی قسمت کہاں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کاروبار کرنے کے لیے جال بچھائے جاتے ہیں، یہ تمام شیطانی عملیات اور ہتھ کنڈے ہیں، شیطان کے بچھائے ہوئے جال ہیں جس میں مسلمان جا کر پھنستے ہیں اور ان سے جا کر قسمت کے حال معلوم کرتے ہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں، اور شریعت مطہرہ نے اس کو شرک قرار دیا۔ اور اسی طرح لوگوں کا نظریہ روحوں کی آمد کے حوالے سے کہ جی روحیں بھی پلٹ کر آتی ہیں، اگر کسی کی روح اچھی ہوگی تو وہ سفر کے مہینے میں نہیں آئے گی، اگر کسی کی روح اچھی نہیں ہوگی، وہ بد روح ہوگی تو سفر کے مہینے کے اندر آئے گی اور ان گھر والوں پر کوئی نہ کوئی مصیبت لے کر آئے گی۔ یہ جو روحوں کا پلٹنا آنا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جن کو ہم لوگ بولتے ہیں یہ جمعراتیے ہیں، جمعراتیے، یہ جمعرات کو چیزیں تقسیم کرتے ہیں روحوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ بھی غیر اللہ کی نظر نیاز ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز۔ نظر و نیاز صرف اللہ کے نام پر ہے اور کسی کے نام پہ نہیں، روحوں کو خوش کرنے کے لیے ہو یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ہو، یہ سارے شرکیہ امور ہیں، ایک مسلمان کے لیے جائز اور روا نہیں ہے وہ اس قسم کے عقائد و نظریات رکھے ہیں۔ اور روحیں جب نکل جاتی ہیں، قرآن مجید کہتا ہے اس کے لیے ہم نے دو مقام بنائے، ایک ہے علیین اور ایک ہے سجین۔ اچھے لوگوں کی روحوں کے لیے الگ مقام ہے، برے لوگوں کی روحوں کے لیے الگ مقام ہے۔ روحیں نکلتی ہیں، ان مقامات تک پہنچ جاتی ہیں اور وہاں سے واپس جمعرات کو آ رہی ہیں، اور ہمارے بہت سارے لوگوں کو نظر بھی آتی ہوں گی جن کے عقیدے کمزور ہیں۔ اگر اتنا آسان ہے تو بہت سارے معاملات آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ وہاں کیا چل رہا ہے، لیکن آج تک کسی نے واپس آ کے بتایا نہیں ہے، تو کم سے کم اسی سے سمجھ لیجئے کہ آج تک وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا، تو اس کا مطلب سب خبریں غلط ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ روحیں واپس آ رہی ہیں، بلکہ اس کی تیاری کرو کہ آپ کی روح بھی جانے والی ہے، وہاں سے تو واپس آنے والی نہیں ہے مگر آپ کی روح جانے والی ہے، اس کی تیاری کر لو۔ بدشگونی کے حوالے سے دین اسلام کا کیا نظریہ ہے؟ شریعت مطہرہ نے اس کی بھی وضاحت کی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ لوگوں پر کوئی بھی مصیبت یا پریشانی آتی ہے، وہ آنے والی پریشانی اور مصیبت ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علم میں نہیں ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے وہ آنے والی مصیبت کو اپنی اس کتاب کے اندر پہلے ہی لکھ دیا ہے جو ہمارے علم کے اندر ہے، وہ آنی بعد میں ہے مگر ہم نے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کتاب جس میں اس نے فیصلے لکھ دیے ہیں اور وہ فیصلے پہلے سے ہی ہو چکے ہیں، فرمایا ہم نے یہ سب چیزیں اپنی اس کتاب کے اندر لکھ دی ہیں۔ یہ مصیبت بعد میں آئی ہے، ہمیں پتا تھا یہ مصیبت آئے گی، ہم نے پہلے لکھ دیا۔ تو دین اسلام تو یہ کہتا کہ یہ تو ہمارے فیصلے پہلے ہو چکے، ہمیں پتا تھا ایسا ہوگا، ہم نے وہ لکھ دیا۔ لوگ پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم شگون لیتے ہیں، ہم قسمت معلوم کرتے ہیں، آپ فیصلہ ابھی کر رہے ہو، اللہ فرمانا ہم نے فیصلے پہلے کر دیے۔ تو پتہ چلا لوگوں کا عقیدہ، لوگوں کا جو نظریہ ہے وہ قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دوسرے مقام پر بیان کرتا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ لوگو تم پر جو کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے
دراصل وہ تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. دوسرے لفظوں میں وہ تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے آتی ہے. کوئی بھی مصیبت جو تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے عملوں کی وجہ سے آتی ہے. اس تناظر میں آپ دیکھ لیجئے بندے پر آنے والی جو مصیبت ہے وہ اپنے بد اعمال یا اپنے اس کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے. اگر اس کی تفصیل کو آپ خود اپنے اوپر فٹ کریں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ جہاں غلط کریں گے وہاں آپ کے اوپر مصیبت آئے گی. جہاں پر آپ صراط مستقیم سے ہٹیں گے وہاں آپ کو پریشانیوں کا سامنا ہوگا. تو قرآن مجید تو واضح کہہ رہا ہے کہ آنے والی مصیبت تمہاری اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے ہے. ایک مقام پہ فرمائے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین کے اوپر یا پانیوں کے اندر، یعنی اگر سمندر کے اندر پانیوں کے اندر بھی کوئی فساد برپا ہو رہا ہے، خشکی کے اوپر بھی کوئی فساد برپا ہو رہا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس، لوگوں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں سے ہو رہا ہے. اگر یہ جو فساد کہیں نظر آئے گا یہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے نظر آئے گا. تم غلط کرو گے تو غلط ہوگا، اگر لوگ صحیح ہو جائیں تو معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس نظریے سے اگر کوئی بندہ بچنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرا عقیدہ، میرا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو چیز میری تقدیر میں لکھ دی، جو فیصلہ لکھ دیا میں اس کو مانتا ہوں، لکھا کیا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا یہ پتہ نہیں ہے، مگر جو اللہ نے لکھا ہے میں اس پر راضی ہوں. اور کسی سے شگون نہ لے، قسمت کا حال معلوم نہ کرے، آنے والے حالات و واقعات کا پتہ نہ کرے. آج لوگوں نے اپنے اپنے ستارے بنائے ہوئے، میرا ستارہ گردش میں ہے اور اس کا ستارہ رکا ہوا ہے، اس کا ستارہ ایسے ہے اور فلاں کا ٹوٹنے والا ہے. یہ جتنے عقائد و نظریات ہیں اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب شرکیہ امور ہیں، شرکیہ عقائد و نظریات ہیں، اور لوگوں نے اس کو برج کا نام بھی دیا ہوا ہے. دین اسلام کے اندر ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر اس سے کوئی بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسے عقائد و نظریات نہ رکھے، اس کی بڑی فضیلت ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 70,000 لوگ بغیر حساب جنت میں جائیں گے یہ ہوں گے کون؟ ان کا عمل کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جب آپ کو اللہ کی طرف سے جبریل کو بھیج کر جواب دیا گیا، آپ نے فرمایا کہ کانوا لا یکتبون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنے جسم کو داغتے نہیں ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے یا ویسے ہی اپنے جسم کے اوپر داغ لگواتے ہیں، جلاتے ہیں اس کو. آج دور حاضر کے اندر کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا نام لکھواتے ہیں، یہ بھی داغنے کے زمرے میں آتا ہے، جو جسم کو داغتے ہیں، نام لکھواتے ہیں اور مختلف قسم کے اپنے جسم کے اوپر تصویریں بنواتے ہیں. اور دوسرا بیماری سے بچاؤ کے لیے جسم کو داغنا، یہ بھی داغنے میں شامل ہے. اگر کوئی بندہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے وہ علاج کرائے مگر اپنے جسم کو داغ نہ لگوائے. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ وہ دم نہیں کرواتے ہوں گے. حالانکہ دم تو جائز ہے مگر اس بیماری کے اندر وہ بندہ دم بھی نہیں کروا رہا ہے، علاج کروا رہا ہے، دوائی لے رہا ہے. دوائی لینا، علاج کرنا، علاج کرانا یہ سب سنت ہے. دم کرانا جائز ہے لیکن یہ بندہ دم بھی نہیں کراتا بلکہ اللہ پر توکل کرتا ہے کہ اگر میں بیمار ہو گیا ہوں تو مجھے اللہ شفا دے گا. جو صحیح دم ہے یہ وہ بھی نہیں کروا رہا ہے. تو ان لوگوں کا کیا بنے گا کہ جو کسی بیماری کے اندر غلط دم کرواتے. یہ جگہ جگہ ٹھیے بنے ہوئے نا، کاروبار چلا ہوا ہے. اگر بہو جاتی ہے ساس کے خلاف تو اس کو بھی تعویذ، ساس جاتی ہے بہو کے خلاف اس کو بھی تعویذ.
یہ گھروں میں جو آگ لگانے والے، دم کرنے والے، شوبدہ باز، جعلی عامل، جعلی پیر، تعویذ کنڈے کرنے والے، جنہوں نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے کر اپنی جیبوں کو گرم کیا ہوا ہے، یہ کہاں صحیح اور درست ہو سکتے ہیں؟ جو لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں، لوگوں کے عقیدوں کو برباد کرتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کا جنازہ نکالتے ہیں۔ جو صحیح دم ہے وہ بھی نہیں کرواتا، تو جو غلط دم ہے وہ کہاں جائز ہوگا؟ اور آگے ارشاد فرمائے کہ نہ وہ کسی چیز کو منحوس سمجھتا ہے، یعنی کس سے بدشگونی نہیں لیتا، قسمت میں جو لکھا اس پر وہ راضی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں، جن کا عقیدہ اور نظریہ یہ بن جائے تو فرمایا وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم عقیدہ یہ بنا لیں کہ ہم بھی بیماری کے اندر علاج کروائیں گے، دم نہیں کروائیں گے، بے شک دم جائز ہے، اللہ شفا دے گا، اور اسی طرح ہم بدشگونی نہیں لیتے، یہ عقیدہ نظریہ نہیں رکھتے کہ یہ کسی نے کہہ دیا تھا ایسا ہوگا تو اس وجہ سے ایسا ہو گیا، بلکہ اللہ نے جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا تھا یہ پہلے سے ہی فیصلے ہو چکے کہ ایسا ہوگا۔ اور تمام معاملات کے اندر اپنے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے بن جائیں تو ہم بھی بغیر حساب جنت میں جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی بدشگونی لیتا ہے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک۔ 3 دفعہ آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے اور فرمایا کسی چیز کو منحوس سمجھنا، اس سے بدشگونی لینا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو نحوست اس کے کام سے روک دے تو اس نے شرک کیا۔ یعنی اگر کوئی بندہ کسی کام کے کرنے سے رک جائے، وہ عقیدہ رکھتا ہے، نظریہ رکھتا ہے کہ یہ کام اگر میں کروں گا اس کی وجہ سے ایسا ہو جائے گا، یعنی اس کام کے اندر نحوست ہے، تو فرمایا اس کا یہ عقیدہ جو ہے، اگر اس نے یہ عقیدہ رکھا تو اس نے بھی شرک کیا۔ تو ایک مسلمان کے لیے جائز اور روائی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو منحوس سمجھے یا اس طرح کے عقائد و نظریات رکھے۔ اگر کوئی ان کاموں سے بچنا چاہے تو کیسے بچ سکتا ہے؟ آئیے ذرا اس پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام، بدشگونی سے بچنے کے لیے اس کا علاج، ہمیں اپنے عقائد اور نظریات کو درست کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے کتاب التوحید، جس میں عقیدہ توحید کے مسائل ہیں، اردو زبان کے اندر، سندھی زبان کے اندر، مختلف زبانوں کے اندر کتاب موجود ہے، اپنے یہاں لائبریری کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کتاب کو آپ پڑھیں تاکہ آپ کو صحیح جو اسلامی عقیدہ ہے اس کا پتہ چلے، آپ کو عقیدے کی پہچان ہو جائے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عقیدے کی تعلیم دی، وہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، سکھلائیں، آپ کو خلاصے کے طور پر وہ اس کتاب کے اندر آسانی سے پڑھنے کو ملے گی۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو صحیح اسلامی عقیدے کا پتہ چلے گا۔ جب ایک بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا تو اس کے بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، اس عقیدے کی پہچان کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تیار کریں کہ آپ کا اللہ پر صحیح توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ معاملہ خراب وہاں سے ہوتا ہے جہاں ہمیں اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہی نہیں ہے، ہمیں اللہ پر توکل ہوتا ہی نہیں ہے، ہم توکل لوگوں پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جب لوگوں پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں اور وہ ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں تو ہمارا عقیدہ اور کمزور ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، سب سے طاقتور ہے، ہمارا اس پہ بھروسہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ انسان جو سب سے کمزور ہے، ہمارا اعتماد انسان پر ہوتا ہے، ہمارا بھروسہ انسان پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اعتماد ٹوٹتا ہے اور ہمارے عقیدے اور کمزور ہوتے ہیں۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ بدشگونی کی وجہ سے اگر کوئی بندہ کسی کام کو نہیں کرتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو اس کی نحوست مجھ پر آئے گی، اس بندے کو یہ سمجھ لینا چاہیے
کہ اللہ نے جو میرا تقدیر کا فیصلہ لکھا ہے، اگر وہ پریشانی یا مصیبت یا کوئی حادثہ اگر میری زندگی میں لکھا ہوا ہے، کہاں آئے گا مجھے پتہ نہیں ہے، مگر میری تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا، میں اس تقدیر پر راضی ہوں۔ لکھا کیا ہے اللہ نے وہ پتہ نہیں ہے، مگر میں تقدیر پر راضی ہوں۔ کسی بھی جگہ کسی کام کو کرنے سے پیچھے اس لیے نہ ہٹے کہ اس میں نحوست ہے۔ اگر آپ اس پر ڈٹ جائیں کہ نحوست کسی چیز میں نہیں ہے تو آپ کا عقیدہ بہتری کی طرف جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نحوست رکھی نہیں ہے۔ ہاں، انسان کی غلط حرکتوں یا اس کی بداعمالیوں کی وجہ سے اگر اس پر پریشانیاں آ رہی ہیں تو اس کو خود اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی بتلائی ہے، اس دعا کو پڑھیں، اللہم لا خیر الا خیرک، اللہ خیر اور بھلائی صرف تیرے پاس ہے اور تیری طرف سے ہے۔ ہمیں جو خیر ملے گی، ہمیں جو بھلائی ملے گی، اللہ وہ صرف تیری طرف سے ہے۔ ولا طیر الا طیرک، اللہ تیرے حکم کے علاوہ کوئی بھلائی ہے ہی نہیں۔ ہاں، اگر تو نے میرے حق میں کوئی ایسا معاملہ رکھا ہے جو تیرے اختیار میں ہے، اس کو کوئی ٹال سکتا ہی نہیں ہے۔ ولا الہ غیرک، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا بگڑی بنانے والا ہے، ہم تو تجھے ہی جانتے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ماہ سفر کے حوالے سے آج کے معاشرے کا ہے، ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں لوگوں کا رجحان ماہ سفر کے حوالے سے یہاں تک بھی خراب ہے کہ جس طرح لوگ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، اس طرح لوگ سفر کے مہینے میں بھی شادی بیاہ نہیں کرتے، اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ سفر کے مہینے میں کوئی کاروبار کرنے کا کوئی آغاز نہیں کرتا، مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس بات پر یقین کر لیجئے کہ محرم کا مہینہ ہو یا سفر کا مہینہ ہو یا دیگر مہینے ہوں، ان میں سے کوئی بھی مہینہ نحوست والا نہیں ہے۔ یہ تمام عقائد و نظریات بالکل بے بنیاد ہے۔ اگر ہم تھوڑا تاریخ کو دیکھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو نکاح ہوا تھا وہ سفر کے مہینے میں ہوا تھا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام نے غزوہ بیر معونہ اسی مہینے کے اندر فتح کیا اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسامہ کی جو روانگی کا حکم دیا وہ اسی ماہ سفر کے اندر دیا تھا۔ اگر ہم تاریخ کو پلٹتے ہیں اپنے ملک پاکستان کے حوالے سے تو 23 مارچ کی جو قرارداد پاکستان کے حق میں منظور ہوئی تھی وہ اسلامی مہینہ سفر کا مہینہ تھا۔ اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان نے جو ایٹمی دھماکے کیے اور وہ ایٹمی ممالک کی جو لسٹ میں شامل ہوا تو یہ فیصلہ بھی ماہ سفر کے اندر ہوا تھا۔ تو ہم کس نظریے سے اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں؟ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اپنے عقائد و نظریات درست نہیں ہیں، اس مہینے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔